نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال يا قوم نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ارأیتم کیا غور کیا تم نے ان کنت علی بینۃ من ربی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا، دلیل پر ہوا، وآتانی رحمتن اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی، یعنی نبوت عطا کی، من عندہ اپنے پاس سے، فعمیت علیکم تو وہ تم پر چھپا دی گئی، تم کو نظر نہیں آتی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون تو پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو، تم نہ پسند کرو تو ہم زبردستی اسے تم پہ تھوپ دیں؟ کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر، یعنی زبردستی تھوپ دیں تمہارے سر؟ تو دین زبردستی تو کسی کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا، یہ تو وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل سے اور اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ یہ رسالت کا ایک اہم ترین خاصہ ہے، اہم خصوصیت، اہم نشانی کہ پیغمبر لوگوں سے مال نہیں مانگتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں دور نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ طارد طردہ کا مطلب ہوتا پھینکنا، میں ایمان والوں کو بھلا کیسے پھینکوں کہ ان کو اپنے سے دور کر دوں کہ تم یہاں آ سکو۔ انہم ملاقو ربہم وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم انہیں دور کرنے کے مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور ان لوگوں کو پرے مت پھینکو، اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اور سورۃ الکہف میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں، یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، یریدون وجہہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں، جو زیادہ طاقتور نہ ہوں تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں نے انہیں پھینک دیا، ان کو اگر میں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا؟ ولا اقول لکم اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں۔ ولا اعلم الغیب اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں انی ملک کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں للذین تزدری اعینکم ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا، یعنی میں
کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ وہ تمہارا ظاہر نہیں، اندر دیکھتا ہے یہاں کیا ہے۔ اگر وہ ہے تو بہت خوب، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ رکھتے ہو۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا۔ کب؟ اگر میں ان کے ایمان کے باوجود ان کو حقیر سمجھوں۔ تو یاد رکھیں، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے۔ جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے۔ ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے۔ آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے۔ جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتہ داریاں پیچھے چلی گئی، اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی، پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا۔ انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال، جائیدادیں، گھر بار، کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آئے وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا، وہی اس کے لیے قابل قبول تھا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی۔ یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا؟ بحث کرنا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفے بند کر دو۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے،
فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی. حالانکہ کیا تھا، یہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکی، نو مور درس. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر. یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. قال، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا. وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا، یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو. یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے، پھر اس کو تھام نہ سکو گے، اس کو روک نہ سکو گے. ولا ينفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیر خواہی، میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے. وہ ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جہاں سب جزا سزا مل جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی، جب وہ بیکار ہو جاتی. آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ بن میں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اتنا خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبہ بڑا خوبصورت ہے تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے، ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے. لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے، تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلاً تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے، اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے، تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں، پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے، والد کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی ڈسٹ پڑی دیکھ نہ سکے، بیمار بھی ہوں، کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے. وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے، ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا. کیوں؟ روح نہیں رہی نا، خالی جسم رہ گیا. اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں، خیر ہی نہیں، ان سب چیزوں سے خالی ہے، وہ جنت کے قابل نہیں. اس کو اب وہیں پھینکنا ہے، کباڑ خانے میں، جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی، کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ، یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم ہی مراد ہو سکتی. افتراہ، اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھی پر ہے، میرے جرم، میرے گناہ مجھ پر. وانا بریء مما تجرمون،
اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں, کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا, کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھی پر ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے, اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا, إِلَّا مَن قَدْ آمَن, مگر جو ایمان لا چکا. اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں. اب کوئی ماننے والا نہیں, تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو. بہت سمجھا دیا, بہت کچھ ہو گیا, اب کیا کرو؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, کشتی بناؤ. بِأَعْيُنِنَا, ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری دیکھ بھال میں, ہماری سپرویژن میں. وَوَحْيِنَا, اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا, اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم, ان کا بیٹا, ان کی بیوی, یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم, یہ سب یقینی طور پر, مغرقون, غرق کیے جانے والے ہیں, اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا, سخروا منہ, اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے, کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں, تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ اس کا تو دماغ ہی چل گیا, اور اس قسم کی باتیں. قال, نوح علیہ السلام نے کہا, ان تسخروا منا, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, فإنا نسخر, ہم بھی ہنسیں گے, منکم, تم پر, کما تسخرون, جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے, جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا. من یأتیہ عذاب, کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے, یعنی دنیا کا, یخزیہ, جو اس کو رسوا کر دے گا. کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے؟ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا, دائمی. یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا. پھر یہ دائمی کیوں؟ وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا, اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, لہٰذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا. یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے, ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا. ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اب وہ مر گئی, اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا, اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں, ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا, مر گئے تو مر گئے, قیامت کے دن اٹھیں گے, پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا, اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں. یہی کہا جاتا نا. پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا یحل علیہ عذاب مقیم, مقیم, قائم ہونے والا, نہ ٹلنے والا, دائمی, ہمیشہ کا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں. اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے, اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے. ایک جلنے والی ہے, دوسری جلانے والی ہے.
گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی. ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے, دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے. اغرقوا فادخلوا نارا, وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے. یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر ہے 25. مما خطیئاتہم اغرقوا, اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے. فادخلوا نارا, پھر آگ میں داخل کر دیے گئے, کیے جا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا, کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی, جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے. یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی. تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا, آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو, کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں. تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لوگے, من یأتیہ عذاب یخزیہ. اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ, نام و نشان کے ساتھ, نسلوں کے ساتھ, بہت بڑی رسوائی. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, اب آ رہا ہے عذاب, اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وَفَارَتْ تَنُّورُ, اور تنور نے جوش مارا. تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا, کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا, زمین میں کھود کے, یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا, جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے. بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے. تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور, دوسرا زمین کی سطح, اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ, تنور کا روٹ کیا ہے, نور اور نار قرار دیا ہے, اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں. روٹی پکانے کا تنور, سطح زمین, پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ, اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے. فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا, یعنی انڈیا میں, اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے, تنور. اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے. کیرالا, ملاپورم, ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے, ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے, جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا, ہم نے کہا اس میں سوار کر لو, من کل زوجین اثنین, ہر چیز کا جوڑا جوڑا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے, یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے, اور یوں محسوس ہوتا کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے. میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے, وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی, کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا, یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا. اسی سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا, ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں, اکٹھے ہیں, بہت کم فاصلہ ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے, اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہے, اور بیچ میں اوشنز ہیں, اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں.
اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی، یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں، پھیل گئے ہوں. پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلاً یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے، وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے، یا کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے وہ قریب قریب تھا، اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز، ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ، کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے، اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں، لائف سے خالی ہوں یا ان تمام چیزوں سے. اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر. کیونکہ اب بھی ہر قوم کی، حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں، یا ہر علاقے میں ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں آیت نمبر 26، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبیں تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے. بہرحال کیا ہوا؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو. اور زوجین سے مراد اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے. اثنین چونکہ آگے آ گیا، وہ کیوں کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو، یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے. زوجین سے مراد تو کیا ہے؟ میاں بیوی یا میل فیمیل. اثنین سے مراد دو. نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. کہتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹے، اور یہ خود تو سوار ہو گئے، لیکن چوتھا بیٹا کنعان یا یام جس کا نام تھا، اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ سوار نہ ہوئی، لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی. الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر پہلے بات گزر چکی. اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہے. ومن آمن، اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نباتات، نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے، اور سب ایمان والے. وما آمن معہ الا قلیل، اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب تھے، حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی، صرف 80 لوگ مانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.